الیکشن نہ ہوا جیسے موت کا فرشتہ نازل ہو گیا ہو، اس طرح یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وقت آنا ہے، عمران خان کا وقت آنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وقت آنا ہے. لہٰذا اتنا ظلم کرو جتنا کل کو آپ لوگ برداشت کر سکو، جس کا وزن آپ لوگ اٹھا سکو. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے. خواجہ آصف 100% چاہتے ہیں کہ شہباز شریف سپریم کورٹ سے نہل ہو. 100% شہباز شریف کو نہل کرانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہی منطق ہے کہ وہ خود انہیں نہل کروا کے تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ حکومت تو خود ایک گالی بنی ہوئی ہے. آپ عوام کی زبان پہ دیکھ لیں، سن لیں. چودھری پرویز الہی صاحب کا وہ کون سا عمل تھا؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑی. حکومت نے بدلے میں، انتقام میں چودھری پرویز الہی صاحب کا گھر ہی توڑ ڈالا. گھر کا گیٹ توڑ ڈالا، دروازے توڑ ڈالے، کھڑکیاں توڑ ڈالی، یہاں تک کہ برتن تک نہیں چھوڑے، وہ بھی توڑ ڈالے. یہ انتقام کی لا قانونیت کی انتہا ہے. اور پاکستان میں آپ ایک سال کا موازنہ کر لیں اس حکومت سے. سیاسی مخالفین کو تو چھوڑیں، میڈیا کے بھی جو لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ انتقام سے محفوظ نہیں رہے. ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. میڈیا کے لوگوں کو جس طرح زد و کوب کیا وہ پوری قوم جانتی ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کا سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی اس حکومت کے انتقام سے محفوظ نہیں رہے. پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ٹائیگر فورس کہا گیا، سہولت کار کہا گیا، اور کس قدر پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا نازیبا الفاظ استعمال ہوئے. پہلے اس حکومت نے پاکستان کا معاشی قتل کیا، اور اب یہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ کو قتل کرنے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے انتقام سے پاکستان کے عوام بھی محفوظ نہیں رہے. انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر جس طرح مہنگائی کے پہاڑ لاد دیے، اور پاکستان کے عوام ان مہنگائی کے پہاڑوں کی نیچے پس کر رہ گئی. آج پاکستان کے عوام کی آواز الحمدللہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے، ان کی کوئی لڑائی لڑ رہا ہے، ان کی کوئی جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر میں جو بھی حکومتی انتقامی کارروائی ہوئی ہے، یہ اسی چیز کا شاخصن ہے. چودھری پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، آج تحریک انصاف کے پاکستان بھر کے کارکن جو ہیں وہ اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں. اور میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقت یہ بھی نہیں رہنا انشاءاللہ تعالی. وقت آنا ہے، عمران خان کا وقت آنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وقت آنا ہے. لہٰذا اتنا ظلم کرو جتنا کل کو آپ لوگ برداشت کر سکو، جس کا وزن آپ لوگ اٹھا سکو. اچھا، اندر آپ ہو کر رہے ہیں، کیا کیا دیکھا ہے مناظر، کیا کن کن چیزوں کو توڑا ہے، آپ بتائیں کچھ. میں کہتا ہوں جی، آپ یہ پوچھیں کہ کس چیز کو انہوں نے چھوڑا ہے. انہوں نے کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، گیٹ کے مناظر تو اسی دن لوگ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح گھر کا گیٹ توڑا گیا، دروازے توڑے گئے. ان کے اس دن کے حملے سے گھر کی کوئی چیز نہ سلامت رہی ہے، نہ محفوظ رہی ہے. اور جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، پاکستان کی قوم دیکھ رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شرم میں ڈوب کر مر جانا چاہیے اس حکومت کو. اور سب سے بڑی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس دن ہمارے عمران خان صاحب جب اسلام آباد گئے ہیں تاریخ پر، اور ہمارے 40-50 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مذاکرات کے دوران جب بات رکھتے ہیں آگے ٹیبل پہ تو کہتے ہیں جی ہمارے تو علم میں نہیں. بابا اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر آپ کو تو حق ہی نہیں پہنچتا. 1 منٹ سے پہلے استعفے دو اور گھر جاؤ. آپ کی حکومت میں جتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، آپ سیٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو ریزائن کریں اور گھر جائیں. ٹھیک ہے، شکریہ جی. اچھا، اس دن جب یہ ریڈ ہوئی ہے اس دوران اندر گھر میں خواتین بھی موجود
موجود थी। हाँ, सब इधर पीछे। वहाँ पर खवातीन को भी गालियाँ निकाली गई, यहाँ पर जिस तरह दरवाजे तोड़े गए। तो जो इसमें पुलिस एहलकार मुलविस थे जो यहाँ पर मौजूद थे, और जो एंटी करप्शन के एहलकार यहाँ पर खुद टांगे मारकर दरवाजे तोड़ते रहे, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल, हम अपनी कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं और हमारे जो वकला हैं उन्होंने इस सिलसिले में पिटीशन भी दायर कर दी है। रहा सवाल कि हुकूमती एहलकारों ने जो गालियाँ निकाली हैं खवातीन को, ये हुकूमत तो खुद एक गाली बनी हुई है। आप अवाम की ज़ुबान पे देख लें, सुन लें। और आज क्यों ये हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है? जिस दिन का पंजाब में 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन का आया है, पंजाब के चौकों में, चौराहों में, गांव-गांव, गलियों, शहरों में एक ही आवाज़ है, और वो आवाज़ है वोट सिर्फ इमरान खान का, बल्ले के निशान का। यही आवाज़ से ये घबरा रहे हैं, आगे चढ़ के भाग रहे हैं। इनमें दम नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इलेक्शन न हुआ, जैसे मौत का फरिश्ता नाज़िल हो गया हो, इस तरह ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। काफ़ी सवाल का जवाब दे दें। ख्वाजा आसिफ साहब जो साकिब निसार के बारे में और उनके साहबजादे के बारे में और जो ऑडियो लीक्स के बारे में फरमा रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने उस दिन असम्बली के इजलास में भी बार बार वज़ीर आज़म को कहा कि आपने 3-2 का फैसला नहीं मानना। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को अपनी सफ़ों में देखना चाहिए। ख्वाजा आसिफ 100% चाहते हैं कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नहल हो, और यकीनन इस मरतबा उन्होंने फिर कोई टेलीफोन 100% शहबाज शरीफ को नहल कराने पे तुले हुए हैं, और उसके पीछे एक ही मंतक है कि वो खुद उन्हें नहल करवा के तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं।